وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز اور میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مجھے کافی اچھا رسپانس ملا جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں 10 کلاس کی، اور ابھی جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں آل اوور دی پنجاب، بٹ اسپیسیفکلی جو لائٹ اسکول ڈوڈیال ہے، انہوں نے مجھے کالس کی، جو میرے اپنے اسٹوڈنٹس بھی ہیں ڈائریکٹلی. وہ انہوں نے کہا جی کہ سر ہم کوئی آپ کے سوتیلے ہیں جو ہماری ویڈیوز آپ نے اپلوڈ کرے 9th کی اور 10th کی آپ دھڑ دھڑ کیے جا رہے ہیں. تو دیٹس میں نے آج ڈیسیژن کیا کہ میں نے کہا یار 9th کی بھی پیرالل چلاتے ہیں آج. چلیں جی اسٹوڈنٹس، ویلکم، سر آنکھوں پر آپ کی بات. آج ہم پڑھیں گے جناب 9th کلاس. اوکے جی، 9th کلاس کا سبجیکٹ انگلش اور پارٹ 1 چیپٹر 1 پیراگراف نمبر 1 to 6 آپ کا یہ پہلا چیپٹر فرسٹ پارٹ آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. اوکے چلتے ہیں فرسٹ پیراگراف پر اور پہلے چیپٹر پر. دا سیویئر آف مین کائنڈ، ٹھیک ہے، انسانیت کا محافظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پہلا چیپٹر ہے. بڑا خوبصورت چیپٹر، وہاں پہ 10th میں بھی پہلے یہی تھا اور یہاں پہ بھی خوبصورت اس سلیبس ہے. شروعات ہی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوتی ہے یہاں پہ، اور اسی کے حوالے سے یہاں پہ بڑی سملر چیزیں ہیں، بڑی اچھی چیزیں ہیں ڈسکس. سیویئر آف مین کائنڈ. اوکے، ریڈنگ سن لیں حسب معمول. 10th کی ویڈیوز میں بھی پہلے ریڈنگ ہے، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. اوکے، نیکسٹ کیا ہے اس کا ترجمہ آگے ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا. عربیہ، عرب زمین کی بات کریں، از دا لینڈ آف، زمین ہے، ان پیرالل، بے مثال، چارم، دلکشی، اینڈ بیوٹی، اور خوبصورتی. ٹھیک ہے کہ عرب جو ہے وہ بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس، اور یہ سرزمین جو ہے اس کی کیا ہے؟ ٹریکلیس ڈیزرٹس. ٹریکلیس ہوتا ہے بے ہنگم، جس سے کوئی رستے نہیں ہوتے. ڈیزرٹ صحراؤں کی. آف سینڈ ڈیونس، وہاں پہ ریت کے ٹیلے ہیں. ان دا ڈیزلنگ ریز، ڈیزلنگ ریز کیا ہوتا ہے؟ چمکیلی شعائیں. آف دا ٹراپیکل سن، ٹراپیکل کیا کہتے ہیں؟ سخت جو گرم ہوتا ہے سورج، اس کو کہتے ہیں کہ اس سورج کی، ٹھیک ہے، جس کے ریت کے ٹیلوں کے بے ہنگم صحراؤں کے ساتھ سخت گرم سورج کی چمکیلی شعائیں ہیں. نیکسٹ لائن ہے، اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹ. اسٹاری کیا ہوتا ہے؟ تاروں سے بھرا. اسکائی، آسمان. ہیز ایکسائٹیڈ، اس نے کیا کیا؟ پرجوش کیا. کس کو کیا پرجوش؟ دا امیجنیشن آف پوئٹس. پوئٹس، شاعروں کی جو امیجنیشن، تخیل ہے، اس کو ایکسائٹ کیا. اینڈ ٹریولرس، اور جو مسافر، ٹھیک ہے، کہ اس کے تاروں سے بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو پرجوش کر دیا. اٹ واز ان دس لینڈ، یہ اسی سرزمین میں ہے، دیٹ، جہاں پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن، پیدا ہوئے. ان دا سٹی آف مکہ، مکہ کے شہر میں. وچ از اباؤٹ 50 مائلس، جو کہ ہے 50 میل. فرام دی ریڈ سی، سرخ سمندر سے، ٹھیک ہے، بحیرہ احمر بھی اس کو کہتے ہیں. اس سے کتنا دور ہے؟ 50 مائلس فرام دی ریڈ سی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اوکے، دا نیکسٹ جو بھی ہم جتنا بھی پڑھیں گے، نیکسٹ سلائڈ ہماری پہلے پیراگراف ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور نیکسٹ سلائڈ پہ کیا ہوگا؟ اس کے میننگز ہوں گے. بیٹا یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے میننگز آ گئے سارے جو میں نے آپ کو پڑھا چکا ہوں آلریڈی. اس کو لکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، جس طریقے سے بھی ہے اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیں. جی ناظرین، بیٹا تو آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے نوٹس. چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف پر. یہاں پر ہم دوبارہ سے اس کی ریڈنگ کریں گے، سیم چیپٹر کی سیکنڈ پیراگراف. دی عربs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for political competitions at Ukaz. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. And all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam.
It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड शायद यूज़ हुए, लेकिन इसका तर्जुमा मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, एक एक करके आपके पास आ जाएंगे. The Arabs possessed होता है कि उनके कब्ज़े में है, उनके पास है. Arabs possessed, अरब रखते थे a remarkable memory, शानदार किस्म की याददाश्त, and were और थे an eloquent people, फसीह व बलीग लोग थे. Their eloquence and memory, उनकी फसाहत और जो उनकी याददाश्त है, found expression, उसका इजहार मिलता है in their poetry, उनकी शायरी के अंदर. ठीक हो गया. Every year, हर साल क्या होता है, a fair was held, एक मेला मुनक्कद होता था for political competitions, शायराना मुकाबलों के लिए, at उकाज़ की मकाम पर. It is narrated, ये रवायत की जाती है that के हमाद said to कैलिफ वलीद बिन यजीद, हमाद ने कैलिफ वलीद बिन यजीद से कहा, क्या कहा आगे देखिए उन्होंने क्या कहा, I can recite to you, मैं आपको सुना सकता हूँ, for each letter of the alphabet, जो अल्फ़ाबेट है, हरूफ ताजियाँ, उनके हर लफ्ज़ के साथ 100 लॉन्ग पोइम्स, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, बग़ैर मद्दे नज़र रखते हुए. विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट का मतलब क्या है, बग़ैर मद्दे नज़र रखते हुए. शॉर्ट पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े. समझ आ गई कि आप ये कि मैं आपके सामने, वो खुद बता रहे हैं कि मैं आपके सामने हर अल्फ़ाबेट के साथ 100 लॉन्ग पोएम्स सुना सकता हूँ. अलिफ है फॉर एग्जांपल, तो अलिफ के साथ 100 पोएम्स, बे है या बा है तो उसके साथ 100 पोएम्स, और उसके अलावा जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनकी नहीं, बड़ी लंबी लंबी पोएम्स की बात कर रहा हूँ, 100 पोएम्स सुना सकता हूँ. आगे फिर राइटर कहते हैं ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोएट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम. ऑल ऑफ दैट यानी ये जितनी पोइट्री की बात हो रही है, दैट वाज कंपोज्ड, ये लिखे गए एक्सक्लूसिवली महज बाय पोएट्स, शायरों से, बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की अशात से भी पहले ये चीज़ आ चुकी थी. ठीक है कि ये तमाम अशार सिर्फ इस्लाम की अशात से पहले शायरों ने लिखे थे. इस्लाम के बाद तो फिर क्या ही बात है, लेकिन उससे पहले भी देखें किस लेवल तक उन लोगों की क्या लेवल था. ठीक है कि एक एक लफ्ज़ के साथ 100 पोएम्स भी सुना सकते थे. ओके, इट इज़ नो स्मॉल वॉन्डर. अब देखिए अरबी ज़बान की उसने वैल्यू बताई कि कितनी, उस लोग कितने फंसे हुए लिखते. अब वो कह रहे हैं कि इट इज़ नो स्मॉल वॉन्डर, ये कोई बड़ी छोटी हैरानगी वाली बात नहीं है, दैट कि अल्लाह ऑलमाइटी, कि अल्लाह पाक ने चूज़ सेलेक्ट किया, इसको अपने मुंतखब किया, द अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान को, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी इंतज़ाम के लिए, एंड द प्रेजर्वेशन, और हिफाजत के लिए, ऑफ हिज वर्ड, अपनी कलाम का, यानी कुरान पाक. देखें अरबी ज़बान में उतरा है, तो वो कह रहा है कि ये कोई मामूली ताज्जुब की बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी इंतज़ाम और अपने कलाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया. ओके बेटा, ठीक है, समझ आ गई. नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. इसी पैराग्राफ के मीनिंग्स देख लें नेक्स्ट स्लाइड पर. यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड ज़रूर करता हूँ ताकि आप इसको कैप्चर कर लें स्क्रीन शॉट, या फिर इसको जिस तरीके से अपने पास सेव करते हैं, ये बहुत एसेट आपके लिए. मीनिंग्स एक एक चीज़ के आप नोट कर सकते हैं. चले चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पर कि क्या है इसमें. 6 आज पैराग्राफ में डिस्कस करने हैं. कुछ ये प्रोलॉन्ग भी लॉन्गर हैं, लेकिन कुछ छोटे भी. जिस तरह ये पैराग्राफ के सामने आ गया, इतना लंबा पैराग्राफ नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं. इन द 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos. ये चाउस नहीं है, लफ्ज़ क्या है, chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. ठीक है, तर्जुमा पढ़ें. In the 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में, mankind जो इंसानियत है, stood खड़ी थी, on the verge होता है किनारा, बिल्कुल किनारा, एंड धाने पर, of chaos. chaos क्या होता है, disorder. हर चीज़, कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं होती, इंतशार होता है हर जगह. तो 5वीं और 6ठी सदी में स्पेसिफिकली क्या था कि इंसानियत जो थी वो क्या थी, तबाही के धाने पर खड़ी थी या इंतशार के धाने पर खड़ी. इट सीम्ड, ऐसा लगता था, दैट के द सिविलाइजेशन, ये जो तहजीब है, विच हैड टेकन, जिसको लगे हैं 4,000 ईयर्स, 4,000 साल, टू ग्रो,
پروان چڑھنے میں، گرو پروان چڑھنے میں. ہیڈ اسٹارٹیڈ، اب وہ کیا ہے، پروان چڑھنے میں تو 4000 سال لگ گئے، لیکن اب کیا ہے، ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ. اب اس تہذیب نے کیا کیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے کہ 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسان تباہی کے دانے پہ کھڑا تھا. کہتے ہیں کہ یہ ایسے لگتا تھا کہ جس تہذیب نے پچھلے 4000 سال لیے تھے گرو ہونے میں، اس لیول تک پہنچنے میں، اب وہ کیا ہوا تھا، انتشار کا شکار ہو چکی تھی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اس وقت، بالکل اسی وقت 5ویں 6ٹھی صدی کی بات کریں، اللہ آلمائٹی، اللہ پاک نے کیا کیا، ریزڈ، مبعوث فرمایا، رسول، among themselves، ان کے درمیان، ٹو لفٹ. دیکھیں اللہ پاک انسان کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہیں تباہی کی طرف جائیں، تو انہوں نے پھر ان کی اچھائی کے لیے کیا کیا، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، among themselves، انہی کے درمیان، ٹو لفٹ، اٹھانے کے لیے. لفٹ کیا ہوتا ہے، اٹھانے کے لیے، دی ہیومینٹی، انسانیت کو، فرام اگنورینس کی جو بالکل گڑے میں، اگنورینس جہالت کے، انٹو دا لائٹ آف فیتھ، کہ جہالت سے اٹھا کر لائٹ آف فیتھ میں لے کے آنا ہے. کہاں پہ لانا ہے، روشنی میں لانے کے لیے، روشنی کی طرف. ٹھیک ہے، یہ لانے کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے بھیجا، مبعوث فرمایا. اوکے، نیکسٹ سلائڈ پر اسی کے میننگ آپ دیکھ سکتے ہیں. سینچریز، مین کائنڈ، ہیومینٹی، اگنورینس، سارے جتنے ہیں میننگس میں نے ایک ایک آپ کے سامنے سلیکٹ کیا ہوا ہے اور نوٹ کیا ہوا ہے. پلیز اس کو اپنی کاپیز پہ نوٹ کیا. جی ناظرین، تو چلتے ہیں پھر پیراگراف نمبر 4 پر. اوکے چلیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں. The Savior of Mankind, paragraph number 4 کیا ہے، چھوٹا سا پیراگراف ہے. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditations. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. چھوٹا سا ہے لیکن بڑا خوبصورت سا پیراگراف ہے. میننگ اس کے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، when کا مطلب کیا ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب ان کی عمر کیا تھی، 38 سال ہو چکی تھی. He spent، انہوں نے گزارا، موسٹ آف ہز ٹائم، زیادہ تر اپنا جو وقت تھا، ان سالیٹیوڈ، تنہائی میں، اینڈ میڈیٹیشن، اور مراقبے میں. ٹھیک ہے، 38 سال کے بعد کی بات کی جب ہوگی ان کے. ان دا کیو آف ہیرا، غار ہیرا میں. کیو کیا ہوتا ہے، ہیرا ہوتا ہے، غار ہوتا ہے، ہیرا، ہیرا نام ہے غار کا. ہی یوز ٹو ریٹائرڈ ود فوڈ اینڈ واٹر. وہ کیا کرتے تھے تب، کیا کرتے تھے کہ کھانے اور پینے کے چیزوں کے ساتھ لے کر وہاں پہ چلے جاتے تھے. اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس، اور وہاں پہ دن گزارتے تھے اور ہفتے گزارتے تھے، بہت سارے دن اور ہفتے وہاں پہ گزار دیتے تھے. اینڈ ریممبرنس، ریممبرنس کیا ہوتا ہے، یاد میں. کس کی یاد میں، آف اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہاں پر کیا کرتے تھے، دن اور مہینے وہاں پر گزارتے تھے. ٹھیک ہو گیا، چھوٹا سا خوبصورت سا پیراگراف تھا. اس کے میننگ بھی دیکھ لیں، تھوڑے سے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں. ہر پیراگراف کی میں نے سیپریٹ میننگس اور سیپریٹ چیزیں بنائی ہیں. اوکے نیکسٹ چلیں، پیراگراف نمبر 5 تھوڑا سا لمبا ہے. The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwwat. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. Read in the name of thy Lord, created man from a clot of congealed bloods. Read, and the Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. Okay? ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن نو پرابلم، آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز، کہ انتظار کی جو گھڑیاں تھیں وہ ختم ہونے کو پہنچ چکی تھیں. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ، ان کا جو دل تھا وہ اوور فلوئنگ، لبریز تھا. ود پروفاؤنڈ کمپیشن، پروفاؤنڈ کیا ہوتا ہے، گہری، کمپیشن ہمدردی، فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے. ٹھیک ہے، انسانیت کی گہری ہمدردی کے لیے. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs. He had a pressing urge. Pressing کیا ہوتی ہے، شدید خواہش تھی. pressing urge، urge ہوتی خواہش. to eradicate، ختم کرنا. wrong beliefs، غلط عقائد. social evils، سماجی برائیوں، یعنی کچھ ختم کرنا. wrong beliefs، غلط عقائد. social evils، جو آپ کی سماجی برائیاں ہیں. cruelty، ظلم. and injustice، اور ناانصافی. ٹھیک ہے، کہ وہ غلط عقائد
سماجی برائیوں, ظلم اور ناانصافی کو مٹانے کی شدید خواہش رکھتے تھے. اوکے, the moment had arrived, وہ لمحہ آ چکا تھا, when جب he was to be bestowed, جب ان کو نوازا جانا تھا, with نبوت, نبوت سے ماشاءاللہ کتنا پیارا وہ لمحہ ہوگا جب نبوت سے نوازا جانا ہوگا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, وہ لمحہ آ چکا انسانیت کے لیے, کتنی خوشخبری تھی. one day, ایک دن, when he was in the cave of Hira, جب وہ غار ہیرا میں موجود تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام came, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, and conveyed, اور پہنچایا, کیا پہنچایا, to him, ان کو کیا پہنچایا, the following message of Allah Almighty, کہ یہ جو مندرجہ ذیل میسیج ہے آگے آپ کو پڑھا جائے گا, اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ان کو پہنچایا. کون سا پیغام تھا؟ سب سے پہلے read in the name of thy Lord, پڑھو اپنے رب کے نام, who created, جس نے پیدا کیا, created man, انسان کو پیدا کیا, from a clot, ایک گوشت لوتھڑے سے, of congealed blood, جمے ہوئے خون کے, یعنی لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا. آگے فرماتے ہیں read, پڑھو, and thy Lord, thy کا مطلب کیا ہے, تمہارا, آپ کا, thy Lord, تمہارا جو لارڈ ہے, is most bountiful, سب سے زیادہ, سب سے بڑا کریم ہے. اوکے, یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے. who taught, جس نے پڑھایا, اللہ پاک کی بات ہو, who taught, جس نے پڑھایا, the use of the pen, قلم کا استعمال, taught man, انسان کو پڑھایا, that, وہ, which he knew not, جو وہ نہیں جانتا تھا, وہ پڑھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. اوکے, سن لیا ترجمہ, کچھ کلیئر ہو گیا. یہ لیں جناب میننگس دیکھ لیں, اس کے سارے میننگس ذرا اچھے سے نوٹ کر لیجیے گا, یہ کافی ڈیفیکلٹ میننگس ہے اس کے اندر, لیکن آئی ہیو ناٹ مسڈ ایون اے سنگل ورڈ کہ آپ کو جو ذرا سا بھی ڈیفیکلٹ لگے. گائیڈ پہ پھر سم مس ہو جاتے ہیں, لیکن میں نے پھر ایک ایک چیز جو ہے آپ کی اس پہ نوٹ کی ہوئی ہے. اوکے, تھینک یو. اوکے جی اسٹوڈینٹس, نیکسٹ چلتے ہیں. لاسٹ پیراگراف کا تھوڑا سا لمبا ہو گیا اب کیا ویڈیو یہ, لیکن آپ کے لیے بہت بینیفیٹڈ ہے, انشاءاللہ بہت بینیفیشیل ہوگا, آپ کو بہت فائدہ دے گا بورڈ کے ایگزام میں یہ چیز. چلیں, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آخری پیراگراف ہم پڑھتے ہیں اسی چیپٹر کا. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah Tawheed and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. خوبصورت ورڈنگ یوز کی گئی ہے, ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں اس کا انشاءاللہ بھی. The revelation of the divine message, ٹھیک ہے, ریولیشن کیا ہوتا ہے, نزول, نازل ہونا, آف دا ڈیوائن میسج, اللہ کا جو پیغام تھا, which continued for the next 23 years, جو جاری رہا اگلے 23 سال تک, had begun, وہ شروع ہو چکا تھا, 23 سال تک جس نے جاری رہنا تھا وہ شروع ہو چکا تھا. and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen, وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تھے, to proclaim, اعلان کرنے کے لیے, the oneness of Allah, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو, یعنی کہ توحید کو, and the unity of mankind, اور انسانیت کا کیا ہے, unity, آپس میں اتفاق, پوری انسانیت کے لیے تھے, رحمت للعالمین تھے. ٹھیک ہے, تو پوری انسانیت تاکہ ایک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانے, سب لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. His mission was, ان کا مقصد کیا تھا, ان کا مشن کیا تھا, to destroy, تباہ کرنا. کس کو تباہ کرنا, the nexus, سلسلے, کس کے سلسلے, آف سپرسٹیشن, توہم پرستی کے, جو پہلے چل رہے تھے, جہالت بہت زیادہ تھی, اس سلسلے کو تباہ کرنا. سپرسٹیشن, توہم پرستی کو, اگنورینس, جہالت کو, اینڈ ڈسبیلیف, اور کفر, ان سب چیزوں کو, تین چیزوں کو تباہ کرنا تھا. ان کا مقصد کس کا تھا, سپرسٹیشن کو, توہم پرستی کو, جہالت کو اور کفر کو ختم کرنا تھا, تباہ کرنا تھا. اور یہ صرف تباہ ہی نہیں کرنا تھا بلکہ آگے ایک اور کام اچھا کرنا تھا, اینڈ سیٹ اپ, اور قائم کرنا تھا, a noble conception of life, کہ زندگی کا ایک عظیم تصور. نوبل کیا ہوتا ہے, عظیم, کنسیپشن, تصور, آف لائف, زندگی کا ایک عظیم تصور سامنے سیٹ اپ بھی کرنا تھا. نہ صرف ان چیزوں کو تباہ کرنا تھا, گندی چیزوں کو, بلکہ ایک نوبل کنسیپشن سے لیے گائیڈ بھی کرنا تھا لوگوں کو, اینڈ لیڈ, اور رہنمائی کرنی تھی, گائیڈ کرنا تھا, مین کائنڈ, انسانیت کو, کس کی طرف, ٹو دا لائٹ آف فیتھ, کہ ایک فیتھ کیا ہوتا ہے, فیتھ روشنی, لائٹ روشنی, اور فیتھ کیا ہوتا ہے, ایک عقیدہ, ایک یقین کی روشنی کی طرف, اینڈ ڈیوائن پلیس. ڈیوائن پلیس کیا ہوتا ہے, اللہ کی نعمتیں, اللہ ایمان کی روشنی اور اللہ کی نعمتوں کی طرف ان کو گائیڈ کرنا تھا.
ٹھیک ہے. آج کا یہ چیپٹر پیراگراف 6 تک یہاں پر کمپلیٹ ہوگا, اور لیکن اس سے پہلے مت بھولیے گا اس کا میننگ لکھنے. یہ سارے میننگ سب کے سامنے نوٹڈ ہیں, اور پھر ہم آپ کو فائنل ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی آج کا چیپٹر ختم ہوتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, ضرور کامنٹس میں مجھے بتائیے گا. 9th کلاس آپ کے گلے ختم ہو گئے, میں نے آپ کے لیے بھی الگ سے ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں. انشاءاللہ اس طرح چلتا رہے گا, اور اس صدقہ جاریہ میں آپ ضرور حصہ لیں, اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر اور اس کے بعد کامنٹس, یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.